لاہور کی طرف سے جاوید آفتاب سیکرٹری اور مرکزی صدر کامریڈ تنویر احمد خان آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی خاموشی اختیار کریں پلیز، مہربانی ہوگی آپ سب کی. انجمن ترقی پسند مصنفین ظاہر ہے تاریخی، تہذیبی، ثقافتی، علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی تنظیم بھی ہے. تو اس کا جو ایک پس منظر ہے 85 سالہ سامراج سے ہمیشہ سے ظاہر ٹکر لینے کا، اور جو ادب برائے ادب سے ہٹ کے ادب برائے زندگی کی طرف جو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے ہمارے سسٹم میں، ادیبوں، شاعروں میں، دانشوروں میں، نہ صرف ان میں بلکہ جو فلم کے دور کے آرٹسٹ تھے. بفور پارٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں، 1936-35 کا اگر زمانہ دیکھیں آپ، تھیٹر تھا، ریڈیو تھا، اور وہاں پہ جو ایک تحریک نے جنم لیا 1936 میں سجاد ظہری، ملک راج آنند، ڈاکٹر رشید جہاں، فیض احمد فیض، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، مخدوم محی الدین احمد علی کاسی اور بے شمار ایک ملک راج آنند آپ کی ایسی ہستیاں تھیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ کا حصہ رہیں گی. اور ان کو ہم نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا دار اسلام ہو، اس میں ہمارا جو ایک میگزین وہ نکال کے رہے دنیا ادب. یہ تقسیم سے پہلے لکھنؤ سے اور بمبے سے تقریباً 20-25 شمارے نکلتے تھے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ اس پرچے کا احیاء نہیں کیا کہ ہمارے جو آپ کی جو تاریخ سے ہوتے ہیں، آپ کی جو اثاثہ ہوتا ہے، جو قصہ ہوتا ہے، جو ایک آپ کی ایک چلتی ہے سلسلہ وار ایک سلسلہ، تو اس کے جو پیشرو ہوتے ہیں اور جو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں آپ ان کو فراموش نہیں کر سکتے. جو تحریکیں، تنظیمیں، لوگ اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو، اپنے لوگوں کو فراموش کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، زندہ دفن ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا کبھی اپنی جو، کیونکہ ماضی سے حال اور حال سے مستقبل جڑا ہوتا ہے. یہ ابھی نوجوان نسل پھر رہی ہے نا، یہ آپ کا مستقبل ہے. ہم جو بیٹھے ہیں حال ہے، ہم سے پہلے کچھ سینئر جو ہیں وہ ماضی تھا. تو اگر ہم ان کی تاریخ اور ان کے کارائے اور جو زندگیاں انہوں نے گزارنے کا ہمیں وصف دیا اور جو ہم تربیت ہوئی، اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے. تو انجمن جب کچھ ایسے پروگرام کرتی ہے، ایسی نشستیں کرتی ہیں، تو وہ طوفان ضرور اٹھتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم میں ظاہر ہماری ایک سیاسی تنظیم بھی ہوگی آگے جا کے جو وقت بتائے گا، لیکن ہم نے ایک پلیٹ فارم اوپن اس لیے کیا ہے کہ دوسری سیاسی تنظیموں کو، بے شک وہ لیفٹی کی ہیں، ظاہری بات ہے ابھی تک تو ہم نے لیفٹ کی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم کا ایسا آغاز کیا ہے کہ جو ہمارے تنقیدی نشستیں ہوتی رہتی ہیں، مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، علمی ادبی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، سیمینار ہوتے رہتے ہیں، کانفرنسز، کتابوں کی تقریبات، جو ہر طرح سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو ادب اور سیاست کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے نا، وہ ہمارے شاعروں میں، ادیبوں میں، فنکاروں میں بہت کم رہ گیا ہے. یہ آپ جو تقسیم کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں اور اس کے بعد کا جو ٹی ہاؤس کا منظرنامہ دیکھ لیں، 2000 سے پہلے تک امانت علی بھی یہاں آتے تھے، شاکر علی بھی یہاں آتے تھے، نور جہاں بھی، بانو بھی، اور موسیقار بے شمار لوگوں کا ہمارے یہاں ابھی بھی بیٹھے ہیں شراکے میں، بڑے کمال کے سنگر اور انجمن کے یہ مجلس عاملہ میں بھی ہے. تو اس کو آپ نے جوڑنا ہوتا ہے. تو ہم اس لیے جب سیاست کا رکھتے ہیں نا، تو نہ سیاست کو عموماً ہمارا بڑا ایک مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو نئی نسل کو اور اپنے شاعروں کو، ادیبوں کو ان سے انگیج رکھنے کے لیے نا آپ کو سیاسی اور جو پلیٹ فارم ہے، کیونکہ آپ نے سیاست کو سمجھنا ہے. اس میں آپ جو شاعری کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ظاہر جب وہ تاریخ نہیں پڑھیں گے، سیاست سماج کو نہیں دیکھیں گے، تو وہ ان کے جو کام جالب فیض، فہمیدہ ریاض، نسیم جمبٹی، امرتا پیٹم، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی اور قاسمی لوگ کر چکے ہیں، یا باقی لوگ جو کر رہے ہیں یا آج بھی کر رہے ہیں، تو وہ جب تک ان چیزوں کا آپ کا ایک نظام نہیں ہوتا نا، تو نہ سیاست پھل چک سکتی ہے. اور ہماری سیاسی تربیت میں ان کا منشور بھی پڑھ رہا تھا، خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے تھیٹر، آرٹ، رقص، موسیقی، فلم، ادب اور اس کو جگہ دی ہے. تو یہ آج ہم اسی سلسلے کی ایک نشست منعقد کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے پہلے کیا تھا 14 اگست سے پہلے. تو ظاہر 13 اگست کو ایک خاص پروگرام کیا تھا،
اس کے بعد ایک ہم نے نشست اردو کے خل موومنٹ ہمارے علی جان کے ساتھ کی تھی، اور اس کے بعد ایک اور نشست کی تھی ہم نے سیاسی طور پہ فلاحی پارٹی کے ساتھ. تو آج ہم نے میرے خیال سے ذرا خاموشی اگر مہربانی ہوگی ذرا اختیار کریں پلیز. یہ تسلسل ہوتا ہے نا، اس کا بریک اپ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آج جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے اس میں ہمارے پاس بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہماری دوست ہیں، ہمارے جو ایک سسٹم ہے یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کا، آپ فلیکس بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کے منشور بھی میں نے پڑھا ہے، اس میں سے بھی کچھ چیزیں میں پڑھوں گا ان کو بلانے سے پہلے. تو وہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہوا وہ ایک جوڑا ہوا ہے پاکستان کی 75 سالہ جو آزادی ہے، اس کو پلیٹینم جوبلی ہم کہتے ہیں. جو ایک آپ کا جو ایک سسٹم ہے اس میں یہ بڑی تربیت کی ضرورت ہے کہ 100 سالہ ڈائمنڈ جوبلی ہوتی ہے. پلیٹینم جوبلی جو ہوتی ہے اس کو اکثر لوگ ڈائمنڈ جوبلی کہہ دیتے ہیں، 75 سال جو ہوتے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے. اور وہ یہ جڑا ہوا ہے کہ آپ آج تک جشن آزادی مناتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جشن غلامی بھی مناتے ہیں، کیونکہ آپ کا غلامی کا کلچر اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ریاست سے لے کے عدلیہ سے لے کے لیفٹ کی تحریک سے لے کے لیفٹ والوں میں سے لے کے رائٹ اور مذہبی جنونیوں سے لے کے غلامی کا کلچر ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی ہم امریکہ کے اور سعودی عرب کے اور مختلف ممالک کے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی غلام ہے، ریاست بھی غلام ہے، سیاستدان بھی غلام ہے، اور ہمارا لیفٹ کا مافیا بھی غلام ہے جن سے ہم نے آزادی چھینی اور چھین کے انجمن کو چلا دیں. تو اس کے پس منظر میں آج جو ہم نے اس کا ایک سلوگن رکھتے ہیں وہ جو میں بھی دعوت دوں گا ان کو کہ پاکستان کے گلے سڑے نظام ریاست اور نظام سیاست کو بدلنے کے لیے سماجی جدلیات میں ہی انسانی مسائل کا حل ہے. ظاہر جو تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ ایک بڑا اچھا ایک ان کا سلوگن ہے، کیونکہ نہ آپ تقسیم کرنے کا ہمارا سسٹم حامی ہے اور نہ ہی حکومت کرنے کا حامی ہے. سارا کچھ قبضہ مافیا پہ ریلیٹ کرتا ہے کہ قبضہ کرو حکومت کرو. تو اسی کی بنیاد یہ بھی رکھ رہے ہیں. یونائٹڈ ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے اس کے میں جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان، بنیادی طور پر ڈاکٹر ہومیوپیتھک، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں. اس کے ساتھ ان کے جو یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی انچارج قاضی آصف ایڈوکیٹ ہیں، ظاہر عالت سے ان کا تعلق ہے. تو میں اور پارٹی کے روئے رواں میں ان سے درخواست کرتا ہوں قاضی آصف صاحب یہ پہلے کافی پہلے شاید مدعو کسان پارٹی میں بھی ہیں اور یہاں تشریف رکھتے ہیں. ایک تو میری کچھ بنیادی چیزیں میں ان کو آغاز کرنے سے پہلے ہمارا جو میں کامریڈ تنویر احمد خان کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ وہ ہمارا جو ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ایک وہ اپنا موقع بھی تنظیم کا بھی دیں گے اور تھوڑا ظاہری بات ہے اس کو اس کی پہ بھی بات کریں گے. کامریڈ جی، کامریڈ تنویر احمد خان کی ادھر میں ایک 2-3 باتوں کا ایک تو نوجوانوں سے بھی اور باقی جو ہمارے ادیب شاعر یہاں آئیں گے یہاں لائیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ میری بھی ان سے گزارش ہوگی کیونکہ ہم نے مشاعرہ بھی صحیح رکھا ہے تاکہ شاعروں کو ادیبوں کو عادت پڑے کہ سیاست کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سننے کی عادت ہو اور ان کو سننے اور سمجھیں اور ان کا ویژن براڈ ہو کہ یہ سماجی جدلیات کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے اور ہمارا جو ٹوٹا ہے نا یہ ایلیمنٹس جو سیاست اور سماج اور ادب اور آرٹ کا وہ جڑے. تو میری کوشش ہوگی کہ 20-25 منٹ قاضی صاحب کامریڈ کے بعد اور ڈاکٹر فیض صاحب گفتگو کریں گے، جو سوال جواب کریں ان کی گفتگو کے بعد، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 7:45 تک لے جا کے نا وائنڈ اپ، کیونکہ اس کے بعد مشاعرہ بھی ہے. اور ایک درخواست یہ ہے کیونکہ پہلے جو ایکسپیرینس ہمیں بڑے بیٹر ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کی تربیت کے لیے کہ آپ کے لیے جو ادیب شاعر یہاں آئے ہیں وہ مشاعرہ پڑھیں گے تو آپ لوگ اپنا جو سیاسی دوست یہاں اپنا ویژن دیں گے اور اظہار خیال کریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہال خالی ہو جائے. یہ آپ ذرا اس پہ توجہ دیں کیونکہ یہ ایک تنظیمی طور پہ ایک ایتھکس ہوتے ہیں، ایک اخلاقیات ہوتی ہیں جو آپ کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کا ادیبوں شاعروں دانشوروں کا فرض ہے ان کو تمام ینگسٹر ہے تاکہ ان کی تربیت ہو کہ شاعری جو آزادی مشاعرہ رکھا ہے اس میں شاعر کیسے کلام پڑھتے ہیں، شاعروں کا ویژن کیا ہوتا ہے، اس میں اس سیاست کو یا اپنے حوالے سے جو بھی پورٹریٹ کرتے ہیں کس طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بیلنس رکھنی ضروری ہیں. آپ لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں ہم ان کو بہت سے لوگ یہاں جو پہلی دفعہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. میرے خیال سے ذرا خاموشی اختیار کر لیں پلیز. ان کو جو اسلام آباد سے ان کے دوست ہیں سید محمد اکرم شاہ صاحب، محمد عرفان صاحب، مجاہد ریاض صاحب، سید اکرم صاحب جو منتظم اعلیٰ بھی ہیں یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی گفتگو کرنی ہو یا موبائل آپ کے پاس ہے اس میں کوئی چیٹ کر لیں لیکن انٹرپٹ نہ کریں
کیونکہ اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے تنظیم کا, پارٹی کا فلو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کو مد نظر رکھیں, کیونکہ پہلے جو عمومی اجلاس اس میں اپنی بات کر کے سارے چلے گئے. یہ ہمارا وصف ہے کہ دوسروں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ کو بلانے کا مطلب اور سات شاعروں ادیبوں کو بلانے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو کل کو اپنی سیاسی پارٹی کے تحت جو مشاعرہ کرنا ہے, پروگرام کرنا ہے, تو پھر ان کو بھی خواہش ہو کہ آپ کے پاس جہاں آپ ان کو بلائیں. تو میں سب سے پہلے کامریڈ تنویر احمد خان سے کہتا ہوں کہ وہ آج کا جو بیچ بیچ میں سے جب یہ بات ہوگی تو میں ان کا تھوڑا سا ضرور ان کے جو میں نے منشور بھی دیکھا ہے, پڑھا ہے, کچھ چیزیں ہیں. ایک اس پہ جو انہوں نے ظاہر ہمارا اختلاف ہوتا ہے, آپ بھی ہم سے کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آخر میں لکھا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا حصہ بنے, اور یہ نہ کشمیر گنگا جمنا کا حصہ ہے, نہ ہی سندھو دیش کا ہے, نہ ہی پاکستان کا, نہ ہندوستان کا. خدا کے لیے اس کو آزاد رہنے دیں, یہاں کے کشمیر کو اور وہاں کے بھی کشمیر کو. جو کچھ امریکہ سیاسی کشمیر کا مفاد برٹش نے جو حلف میں ہڈی ڈالی ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی دونوں طرف کی ہو رہی ہے, اس کو آزادی کے لیے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. جو جانے چاہے وہاں کی فوج کی, یہاں کی فوج کی, وہاں کے ہماری کشمیری بھائیوں کی, یہاں کے کشمیری بھائیوں کی, نوجوانوں کی جاتی ہیں, جو بہت کھیل کھیل کے 75 سال سے, جس کی قیمت آپ کی عوام صحت, تعلیم اور جو روزگار کی صورت میں دونوں طرف دے رہی ہے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ اگر وہاں کا کشمیر آپ نے آزاد کرانا ہے, تو جو ہم یہاں نے سسٹم چلا رہے, تو یہاں کا بھی کشمیر آزاد کر کے ایک سسٹم بنائیں تاکہ غلامی کا کلچر ختم ہو. وہاں سے گر کے, آسمان سے گر کے کھجور میں کر کے کیا کر لیں گے, یہ ہمارا موقف ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو آزادی اور کشمیر کی بیس پہ جو جنگیں اور جو خون خرابہ اور جو سارا قبضہ مافیا ہوتا ہے, آپ سیاست, ملا ازم, سماج, جو سارے اس میں دیکھ لیں, وہ ہے. اس میں ہمارے فورم میں آزادی ہے, آپ بات کرنے کی آزادی, اس میں آپ کو کوئی اور فورم نہیں ہوتا جہاں آپ کو کوئی ڈر خوف ہو, یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری آزادی, آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. میں کانگریس سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو ویلکم کریں اور ظاہر کریں. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں قاضی آصف صاحب کو, یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو روا ہے ڈاکٹر اپنا قاضی آصف صاحب جو ایبٹآباد سے تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور تمام ان کے ساتھیوں کو. تو میں یہ بات تھوڑی مختصر بات کروں گا کہ یہاں پہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی پارٹیوں کا فرق بتانا چاہتا ہوں. دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہے وہ خاندانی وراثت پہ یقین رکھتی ہے. جہاں پہ جن دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں سب خاندانی وراثت پہ چل رہی ہے. ایک طرف وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ ان کے خاندانی وراثت پہ کام کر رہے ہیں. کبھی باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, بیٹے کے بعد پھر بیٹا. یہ خاندانی وراثت ہے. اور اس طرف جمہوریت, یہ تعداد آتا ہے اس ملک کے اندر. کب سے یہ پاکستان بنا ہے, امریکی سامراج نے اپنی گرفت میں نہیں لیا. ہم آزادی حاصل کی برطانیہ سے, ہم آسمان سے گرے, کھجور میں اٹک گئے. تو بھائی ہم آزاد نہیں ہوئے, ہمیں امریکی سامراج نے دبوچ لیا. یہاں پہ جناب علی امریکی سامراج نے وہ ایسا کام کرنا تھا کہ ٹریڈ یونین کو ختم کرنا تھا, اس لیے یہ خطہ ضرور بنانا تھا, اور انہوں نے بنا لیا. یہ خطہ جب بن گیا تو یہاں پہ ترقی پسندوں پہ جو ظلم و زیادتیاں ہوئی, اور یہ نام خدا کا کہ وہاں پہ چوروں اور چھلگروں اور بدماشوں کا نہیں ہوتی, جو یہاں کے ترقی پسندوں پہ ظلم و زیادتیاں ہوئی. یہاں پہ فیض, شفت حسن آبتی, سنوبر حسین کاکا, بے شمار نام ہے جو بہت بڑے لکھے تھے اس ملک کے اندر. ایک ترقی پسند خوشحال پاکستان بنانا چاہتے تھے. ان کو جیلوں میں لٹایا گیا, ان کو شاہی قلعے کے اندر مارا گیا, ان کو جناب علی 2 آدمیوں کو ہماری شہید کر دیا گیا, حسن ناصر کو, نذیر عباسی کو. کیا ظلم تھا ان کا؟ یہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ایک ترقی پسند خوشحال پاکستان بنے, امریکہ کی غلامی سے ہم آزاد ہو. لیکن آج تک ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. ابھی آپ دیکھیں کہ حالیہ میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے 2 بدماش سامراج کے ایجنٹ جنابے پھر رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے تمام کیس ختم کیے جا رہے ہیں. تو کچھ صورتحال میں یہاں بائیں بازو کے چھوٹے چھوٹے گروپ پچھلے 2 سال سے بنے ہیں. یہاں پہ جو بایاں بازو ہے وہ بھی سامراج کا دلال بن چکا ہے. مجھے ڈانٹے کہنے کا, کروڑوں پتی وہ لوگ ہیں, گاڑی ہے ان کے پاس, کوٹھیاں ان کے پاس ہے. لیکن وہ ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ 70 سال میں کام کیوں نہیں ہوا. بھائی کام کیوں ہوئے گا جب یہاں پہ وہ تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں, وہ بھی جو ہے NGO کا شکار ہو چکے ہیں, وہ بھی کوٹھیاں, گاڑیاں, کاروں میں پھرتے ہیں, کروڑوں پتی ہیں.
कोई मुझे बाएं बाजू का लीडर बता दे कि उसने किसी दूसरे जिले के अंदर जाके कोई तंजीम कायम की हो, या कोई प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या अपना नुक्ता नजर बयान किया जाए, लेकिन कोई नहीं करता। वो भी दलाली कर रहे हैं, वो भी साम्राज्य का माल खा रहे हैं। इसी ये खुशी की बात है कि पिछले 2 साल से कुछ चंद एक पार्टियां बनी है जो वर्करों ने बनाई है। उसमें अभी जवेद ने जिक्र किया था, हुकूक खल्क मूवमेंट है, वो है अवामी मजदूर अवामी महाद है, वो करीम आसफ ने बनाया है, ये यूनाइटेड पार्टी है जो इन्होंने बनाई है। तो इस किस्म की पार्टियां या वर्करों की पार्टियां हैं, अवाम दोस्त पार्टियां हैं। तो ये चाहते हैं, एक गांधी साहब को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ। पहले ये मजदूर किसान पार्टी में थे, फिर हमने कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी बनाई, तो उसके अंदर भी ये थे। तो भी हम जिक्र कर रहे थे, ये रोडी में हमने कॉन्फ्रेंस की थी। ये मंजे हुए सियासतदान है, कारकुन है हमारे, जो हमारी पहचान है। तो ऐसे ये फैजुर रहमान साहब है, ये भी पुराने मजदूर समाज के साथ काम करते थे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि चाहे वो गाड़ी और कोठियों वाले एनजीओ के खारज जो था, बाएं बाजू के लोगों को खत्म करके अपनी एक पहचान बनाई है। तो अभी कल साहब ये बता रहे थे कि हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, तो पार्टियां नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप है। तो ये ग्रुप बना के हमारी मंजिल एक है, इस मुल्क के अंदर तरक्की पसंद पाकिस्तान जगीरदारी साम्राज्य के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहती है, हमेशा जारी रहेगी कम्युनिस्टों की जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर। क्योंकि जब तक साम्राज्य का खात्मा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं आ सकती, यहाँ पे जगीरदारी खत्म नहीं हो सकती। मैं खुद जानता हूँ कि मैं पिछले 50 साल से कम्युनिस्ट पार्टी को वाबस्ता हूँ और हुकूमत से वाबस्ता हूँ। तो साम्राज्य ने इस मुल्क के अंदर वो हरकतें की क्या नहीं, नजर को नहीं पता। हम मीडिया के अंदर चल जाए, वो बकवासबाजी करेंगे, एक दूसरे पर ताने देंगे, औरतों की लड़ाई करेंगे, लेकिन वो आपको सही हकायक नहीं बयान करेंगे कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या जुर्म और ज्यादतियां की साम्राज्य ने। ये कोई आपको मीडिया नहीं बताएगा, कि हम लोग ही बताएंगे। हम जो काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर जगीरदारी इतनी मजबूत है कि जनूबी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इंसानों को जन्म से 70 दिन की गुजारने में मजबूर किया जाता है। अभी आपने सैलाब में देख लिया, 6 महीने पहले मीडिया कह रहा था कि भाई सैलाब आ रहा है, कोई इंतजाम कर लो। ये इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जान के इंतजाम नहीं किए, क्योंकि ये कहते थे कि सैलाब आए, लोग मरे और हमारा अच्छा गदाई आगे जाए। तो ये इन्होंने सब कुछ जान के ये कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो जुर्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये इस मुल्क के अंदर इसलिए कर रहे हैं कि आज भी साम्राज्य को इस मुल्क की जरूरत है, क्योंकि उसे दीन के खिलाफ जद्दोजहद करनी है, उसने और अपने हदफ पूरे करने हैं। तो जब तक हम अमरीकी साम्राज्य से निजात नहीं हासिल कर सकते, उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉमरेड। ज़ाहिर कॉमरेड ने बात की, थोड़ा सा हमेशा चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो और नवाज शरीफ हो या उससे पहले जो भी थे, जब आप साम्राज्य का साले से होते उनके कंधों पे बैठ के आते हैं, जिस तरह आते हैं उसी तरह की मार का वो भी कर दिए जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कौन आता है कौन जाता है। कोशिश करें कि इन सबको फारिग करके कोई ऐसा सिस्टम आए जो आपकी इंसानी हुकूक पे हो, ना इस्लामी निज़ाम पे हो, ना कोई और निज़ाम पे हो, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और तरक्की पसंद निज़ाम पे इंसानियत का निज़ाम हो। क्योंकि इंसानियत का निज़ाम की बका हो जाए तो सारे निज़ाम चलते हैं। अब मैं दावत देने से पहले ज़ाहिर है इन्होंने जो इनका मौक़िफ़ है, 11 रुकनी इनका निकाती प्रोग्राम है, मैं सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ जरूर पढ़ूंगा, बाकी तो ये जिक्र करेंगे कि इनका जो पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि पार्टी इंतख़ाबात के जरिए इक़्तिदार में आने के बाद कानून की हुक्मरानी के तहत रियासती इदारों के जरिए पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर के अंदर से गुर्बत, जहालत, बीमारी, नाखवानदगी, पसमानदगी, आलूदगी, बेरोजगारी, महंगाई, अफलास, दहशतगर्दी, तासुब, कानूनियत, जराइम और ज़ाहिर जो भी इंतशार और नाकी और मंशियात फरोश और जो सारा निज़ाम हम सब चाहते हैं, उसमें उनका पूरा ये मुकम्मल खात्मा भी चाहते हैं और इसको एक जदीद पुरअमन, मुत्तहद, मुस्तहकम, तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता, खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं। समाजी जदलियात, समाजी मसाइल के हल का रास्ता इन्होंने 5 में, वो तो अभी नहीं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वो बता देता हूँ जो इनका मौक़िफ़ है। जमहूरी विज़डम वोट, ज़ारे राय, पैमाना यकजहती राय, हक़ाइक़, मज़कियत, इंसानी फलाही एजेंडा। इस पे हमारे जो दोनों मोहतरम हैं डॉक्टर फैजुर रहमान और काजी साहब ये बात करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी देंगे। थोड़ा बहुत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक का हवाला भी बताइए तारीख का। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ काजी साहब से, काजी आफिस साहब से कि वो उस हवाले से इज़हार ख्याल करें।
یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی جی مائک سیاست میں جو بنیادی بات ہے وہ ہے سسٹم، اور سسٹم کے اوپر کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ سیاست میں جو بنیادی بات ہے وہ سسٹم، ہم کہتے ہیں جو نظام جو ہے اس وقت چل رہا ہے اس نظام کو ہم کہتے ہیں یہ تجرباری نظام، اور جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ کون سا نظام ہے، وہ انحصار داری۔ تو انحصار داری نظام لانے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا اور تجرباری نظام کو کس طریقے سے لاگو کیا جائے۔ تو مجھے تو یہ بہت خوشی ہوئی ہے جوید الفاظ صاحب اور جو ہے تنویر صاحب، انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کر رہی ہیں جو لوگ ڈسکس کریں آپس میں۔ تو ڈسکشن ہم کہتے ہیں فروٹفل ہونی چاہیے، تو فروٹفل ڈسکشن جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ ہونی ہے۔ سسٹم سے ہٹ کر جو ہے اگر ہم ڈسکس کرتے بھی رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں جتنی بھی اجارہ داریاں ہیں اس وقت، وہ اگر آپ کہیں تو 5 ویٹو پاورز جو ہیں وہ سب اجارہ داری کی شکل ہیں۔ تو اجارہ داری کے برعکس جو نظام ہے وہ جمہور داری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جمہور داری کی بنیاد انحصار داری ہے، اور جو اجارہ داری ہے اس کی بنیاد خجل داری ہے، اور جو خجل داری نظام ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کی بنیاد ذاتی ملکیت پر ہے، اور ذاتی ملکیت کی ضرورت آمریت ہے، اور آمریت کی ضرورت عصبیت ہے۔ اب یہ تینوں جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ سماج کے 3 پہلو جو ہیں وہ آپ اس طرح کہیں گے، اگر معیشت کی بات کی جائے تو معیشت جو ہے وہ ذاتی ملکیت ہے، سیاست کی بات کی جائے تو سیاست آمریت ہے، کیونکہ ذاتی ملکیت موجودگی میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آ سکتی، اور آمریت کی جو ہے ضرورت ہے وہ عصبیت ہے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے وہ نفی ہے کس کے ساتھ؟ ذاتی ملکیت کے ساتھ۔ اب یہ جتنے بھی لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، بھلے وہ بائیں بازو میں کریں یا دائیں بازو میں کریں، یہ بیسیکلی سامراجی بیانیے کو آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، 80% عوام کو دو بندیوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ووٹ کو انہوں نے جارے بنا دیا اور عصبیت کے تابع کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انحصار داری نظام جو ہے وہ ووٹ اور محنت کو یکجا کرنے کا نام ہے۔ اب ووٹ اور محنت کس طرح یکجا ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ذاتی ملکیت کے برعکس آپ جو ہے اکائی ملکیت کی سوچیں۔ اب اکائی ملکیت کس طرح بنے گی؟ اور اکائی ملکیت کی ضرورت جو ہے وہ جمہوریت۔ اب جمہوریت کی ضرورت انسانیت، تو تینوں پہلو جو سماج کے اندر ہے کہ معاشی، سیاسی اور ثقافت جو ہے، تینوں پہلو سے ہم کہتے ہیں سماج ایک اکائی ہے۔ اس میں اگر آپ ذاتی ملکیت رکھیں گے تو آگے جو ہے امریت ہوگی، اور امریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت چیز ہم کہتے ہیں یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی۔ اب یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کے لیے کہ ہم نے اپنا جو پروگرام ہے جو منشور ہے، یہ تو 11 نکاتی پروگرام رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سماجی جدوجہد کے 5 اصول ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی سماجی ادارہ کہیں بھی بنے گا، چاہے وہ امریکہ میں بنے، چاہے افریقہ میں بنے، پاکستان میں بنے، وہ 5 سماجی جدوجہد کے اصولوں کے تحت بنے گا۔ اور اس وقت تک سماجی ادارے نہیں ہیں، اس وقت تک جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک، ان کے اندر جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ادارے بیسیکلی عوام کو آپ سماجی ادارہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا سماج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک جتھا بندیاں ہیں، اور جتھا بندیاں کا کام کیا ہے؟ 80% عوام کو جکڑ کر
اور ان کی محنت کو لوٹ کر، ان کی رائے کو لوٹ کر. تو ہم کہتے ہیں عوام کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک محنت ہے اور دوسری ووٹ ہے. اب محنت اور ووٹ کو کس طرح یکجا کیا جائے گا، اور محنت اور ووٹ کس طرح علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو محنت اور ووٹ کو یکجا کیا جاتا ہے اکائی ملکیت سے، اور محنت اور ووٹ کو جدا کیا جاتا ہے ذاتی ملکیت سے. اور ذاتی ملکیت کی وجہ سے سامراج جو ہے بیسیکلی ذاتی ملکیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں کہ سامراج مردہ باد، بھائی سامراج مردہ باد کہنے سے سامراج نہیں مردہ ہوتا. سامراج وہ جو کہتے ہیں جی اس جن کی زندگی، اس دیو کی زندگی کس میں ہے، وہ زمانے پوتے میں ہے. تو ہم کہتے ہیں سامراج کی زندگی ذاتی ملکیت میں ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے میں ہے. تو آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ پارلیمنٹ میں چلا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ سے لے کر گھر تک آپ لوگوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ چلا کر لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، فکر کیا ہوا ہے، اور گھر گھر میں لڑائی لگائی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کا جو فارمولہ ہے گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک لاگو ہو، اور اکائی ملکیت گھر سے لے کر ریاست تک لاگو ہو. تو اکائی ملکیت ہم کہتے ہیں خاندان ایک نیچرل اکائی ہے. ہر انسان اپنے خاندان کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں خود بھوکا رہ جاؤں لیکن میری فیملی جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ میسر آئے. یہ اس کے اندر ایک نیچرل سرداری کا جذبہ ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں خاندانوں کے اندر کیوں لڑائی ہے؟ خاندانوں کے اندر لڑائی ذاتی ملکیت کی وجہ سے، اور آگے کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ پارٹیاں اور ایجنسیوں میں فرق ہے. یہ جو پارٹی ہے، پارٹی ہمیشہ اکائی ملکیت کے تحت بنی. یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری ذاتی ملکیت کے تحت پارٹیوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، ریاست کو بھی یرغمال بنایا ہے. اس وقت ریاست کس کے تابع ہے؟ ان لوگوں کے تابع ہے جو ذاتی ملکیت کے زور سے یہ جو ہے پارٹیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور پارٹیوں کی طاقت سے انہوں نے ریاست پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو ریاست کو بھی آزاد کرانے کے لیے، خاندانوں سے لڑائیاں ختم کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی غربت، جہالت اور بیماری، ہم کہتے ہیں انسان دشمن نہیں ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو غربت ہے، جہالت ہے، بیماری ہے. اب غربت اور جہالت اور بیماری کے خلاف کون کام کرے گا؟ ادارے کام کریں. اور ادارے کس طرح تخلیق ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سماجی جدیات کے 5 اصول جو ہیں، جس میں پہلا وزڈم ووٹ. کیا وزڈم ووٹ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے یا اصلیت کی عکاسی؟ تو یہاں کیا چیز پریکٹس ہو رہی ہے؟ یہاں پریکٹس ہو رہی ہے اصلیت. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اصلیت کی پریکٹس ہے اس کے تحت پیدا ہی ہے. تو جب آپ دوسری طرف دیکھیں، ہم کہتے ہیں 3 آپشن کے ساتھ کون سی پارٹی ہے جس میں 3 آپشن کے ساتھ بات کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. سوال کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. تو یہاں کون سی نہ بائیں بازو میں 3 آپشن کی آزادی ہے، تو نہ دائیں بازو میں 3 آپشن کی آزادی. پھر رائے کو یکجا کرنے کا جو میکانزم، ہم کہتے ہیں 55% پہ ججا بنائیں، 70% پہ فیصلہ کریں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ کیا ہے کہ 51 پر فیصلہ کریں. ایک آدمی ادھر سے ادھر ہو گیا. وہ جب یہ جو تھا ایک مولوی تھا لشکر طیبہ کا جی اعظم طارق، اس کو انہوں نے کہا جی آپ ووٹ دیں تو پھر اسے جو ہے حکومت بنائی جمالی کی، ظفر اللہ جمالی. یعنی ایک ووٹ بالادستی سے پوری قوم کی جو ہے رائے کو تبدیل کر دیتی. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے، اس کے تحت 80% عوام کے ہیں یا انسانیت کے ہیں، جمہوریت کے ہیں، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے تحت آگے نہیں بڑھ سکتے. یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کی بات ہے، وہ سماجی جدیات کے جو 5 اصول ہیں. تو ہم کہتے ہیں 5 اصول کیا ہیں؟ ہم نے بالکل مختصر، ہم ساری دنیا کے طریقوں کو للکارتے ہیں کہ آپ کوئی سماجی ادارہ ان 5 اصولوں کے بغیر بنا ہی نہیں سکتے. اور آپ کہتے ہیں جی اگر آپ کہیں گے ذاتی ملکیت کے تحت بھی ادارے بنیں گے، ہم کہتے ہیں ادارہ بنتے ہی اکائی ملکیت سے.
اور ادارے کے اندر جب 3 آپشن کی آزادی ہوگی، جب 55-70 کا اسکیل لاگو ہوگا، رائے کو اکٹھا کریں گے، اور سب سے بڑی بات جو ایجنڈا ہے وہ انسان کی جو 5 طرح کی ضرورتیں ہیں ان سے منسلک ہو، فطرتی ضرورتوں سے منسلک ہو، سماجی ضرورتوں سے منسلک ہو، صحت سے منسلک ہو، تعلیم سے منسلک ہو، انسان کی رہائش سے منسلک ہو، اسی کو کار دے سکے، اس کی ترمیم اور ترقی کر سکے۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو جتنے بھی ایجنڈے بنتے ہیں وہ ایجنڈے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو سامراجی بیانیے کے تحت، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت لوگوں کو جو ہے تقسیم کرو حکمرانی کے تحت وہ ایشوز بنا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا میڈیا بھی یہی ایشوز بناتا ہے، یہ ہماری پارٹیاں بھی یہی ایشوز بناتی ہیں، ہمارے کچھ نہ رہے تو رسم و رواج بھی یہی ایشوز بناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سارے پیداوار ہیں جس چیز کی ذاتی مرضی، تو ہم جو ہے اس کی جگہ انحصارداری نظام کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظام کو چونکہ میں نے جوید عالم صاحب سے بات کی کہ بھائی یہ قجرداری نظام دیکھتے ہیں آپ نے جو ریاست اور سیاست کا لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ قجرداری کوئی نہیں سمجھتا، تو میں نے بولا وہ سب نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ قجرداری کا لفظ ایک عام لفظ ہے کہ ہم خجل خوار ہو، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم خجل خوار ہوں۔ تو یہ خجرداری جو ہے وہ جہالت لالچ جو ہے یہ 3 عنصر ہے جن کی بنیاد پر جو ہے استحصال ہمارا چاہیے۔ ہم استحصال کے برعکس ایثار کی بات کرتے ہیں، اور ایثار جو ہے وہ سماجی جدیاتی اصولوں کے تحت ہے۔ اب سماجی جدیات اصول پر کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ مارکس بھی ایک جگہ پر آ کے تاریخی مادیت کے حوالے سے روک گیا، کیا ہے کہ بھائی اس نے یہ تو فارمولہ دے دیا، کیا ہے کہ بھائی سماجی ملکیت، سماجی وجود، سماجی شعور کا تعین کرتا ہے، لیکن سماجی ملکیت کس طرح بنے گی، کیسے بنے گی، تو اس کے لیے جو طریقہ کار مارکس نے دیا ہے وہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ بات ہے۔ اسی طریقے سے لینن نے جو ہے وہ کہا جی پارٹی کے بغیر انقلاب نہیں آتا، اور پارٹی جو ہے جمہوری مرکزیت کے بغیر نہیں بنتی، لیکن ساری خرابی اس نے کہاں پہ کر دی کہ آپ قانونی اور غیر قانونی دونوں آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جب قانونی اور غیر قانونی آپشن کی بات کریں، ملانے کی بات کریں گے تو آپ سوسائٹی میں انارکی پیدا کریں۔ پھر دوسرا وہ اینٹی اسٹیٹ تھے، ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں، ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کے بغیر سماج مینیج نہیں ہو سکتا، انسان سماج کے تابع ہے، سماج جو ہے وہ ریاست کے تابع ہے۔ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جمہوری ہونی چاہیے یا غیر جمہوری ہونی چاہیے، یہ بنیادی سوال آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اب وہ ڈسکشن انہوں نے ریاست کو ہی اڑا لیا بیچ میں، تو ڈسکشن کس طرح؟ تو بنیادی بات یہاں پہ یہ آئی کہ اس وقت تک دنیا کے اندر سماجی جدیات کے اصول نہیں تھے۔ تو یہاں پہ ہمارے دوست ہیں افضل جگون صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں یا جو فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کو کوئی لوگ جانتے بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ منظور صاحب، اس لاہور میں 2 آدمی جو ہے ایک افضل جگون اور ایک منظور صاحب، دونوں نے مل کر گلی محلے میں لوگوں کو یہ سماجی جدیات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے کہا، کبھی کہا وزڈم بورڈ کی بات کرو، کبھی کہا 3 آپشن کی آزادی کی بات کرو، کبھی کہا جی سوشل اتھارٹی اسکیل پہ 55 کے ایجنڈا بناؤ، 70 پر فیصلہ کرو، کبھی کہا اکائی ملکیت کی بات کرو، کبھی کہا جی ہماری ایجنڈے کی بات کرو، لیکن وہ یکجا کر کے نہیں پیش کی۔ ان کی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ہم نے جو ہے سماجی جدیات کے حوالے سے جو ان کی 50-60 سال کی ریاضت تھی اس کو دی۔ اب یہ سماجی جدیات کسی کے بھی خلاف، اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ وزڈم ووٹ نہیں ہونی چاہیے، کون کہہ سکتا ہے 3 آپشن کی آزادی کے بغیر مشاورت ہو سکتی ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وزڈم کو ہم جو جا کیے بغیر جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ہے جرگہ ہو گیا جی، جرگے میں لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، ڈسکشن کے بعد آ کر نہیں کہتے تھے دعا خیر کر، یہ وہ اپنی عقل اور دانش کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہاں پہ ہم ووٹ کا سسٹم آ گیا، تو ہم کہتے ہیں ووٹ اور محنت کو یکجا کیا جائے، اور ووٹ اور محنت کو باہمی اکائی ملکیت کے تحت یکجا کیا جا سکتا ہے۔ باہمی اکائی ملکیت
لفظ بامی جو ہے یہ اکثر لوگ جو ہیں عدالتوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، کیا ہے کہ بھائی بامی رضامندی سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کی. تو قانون کا کوئی ایسا قانون دنیا کا نہیں ہے جو بامی لفظ کو کہے کہ یہ غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں بامی بھی ٹھیک ہے، اکائی ہماری خاندان کی اکائی ہے، پارٹی کی اکائی ہے، ریاست کی اکائی ہے، اور ملٹی اسٹیٹ کی اکائی ہے، اور پوری دنیا کی سوسائٹی کی اکائی ہے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ملکیت اکائی کے کنٹرول میں، نہ کہ کسی ذاتی کے کنٹرول میں ہو، نہ کہ کسی یونین کے کنٹرول میں ہو. تو یہ تمام فتنوں کی جڑ، تمام سماجی بیماریوں کی بنیاد، تمام سماجی مثال جس سے پیدا ہوتے ہیں وہ ذاتی ملکیت کے نظام سے ہوتے ہیں. اور ذاتی ملکیت کے نظام کا ایک ہی نام ہم رکھتے ہیں خجل داری. اس نے لوگوں کو خجل خوار کرنا ہے، اور خجل داری کی بنیاد پر اثار داری ہو سکتا ہے. دنیا میں دو ہی لفظ ہیں، اثار بھی پریکٹس ہو رہا ہے اور استحصال بھی پریکٹس ہو رہا ہے. استحصال ذاتی ملکیت کو پروموٹ کرتا ہے، اثار اکائی ملکیت ہے. اثار سے انسانیت ہے، اثار سے جمہوریت ہے، اثار سے اکائی ملکیت ہے. تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ذاتی ملکیت کی بات کریں گے تو ذاتی ملکیت کو اس وقت تک انہوں نے سرگوشیوں میں ایڈ کیا، پھر اس کا پروسیس نہیں بتایا. ہم اس کا پروسیس بتاتے ہیں کہ اکائی ملکیت کس طرح بنے گی اور اکائی ملکیت کو چلانے کا کیا طریقہ ہے. اکائی ملکیت کو چلانے کا طریقہ وزڈم ووٹ ہے، 3 آپشن کی آزادی ہے، اور سوشل اتھارٹی اسکیل ہے، اور آمادی ہے. تو اس حوالے سے یعنی کہ ہم اس بیس پہ چلتے ہیں. ایک طرف خجل داری نظام ہے اور لوگ جو ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت خجل خوار ہو رہے ہیں، ایک طرف اثار داری نظام. ہم اثار داری نظام کی بات کرتے ہیں، اور اثار داری نظام کے تحت تمام انسانوں کے مسائل حل ہوں گے، اور ان کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ اثار داری نظام کے تحت ہی ختم ہو سکتے ہیں، اور خجل داری نظام کے تحت ان کے مسائل میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، وہ کمی نہیں آ سکتی. تو اس حوالے سے باقی وہ ہمارے دوست بھی بات کریں گے. تو یہ جو تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ہے آتا ہے وہ ہم نے دیا ہے تاکہ اثار داری اور خجل داری کو ڈیفائن کیا جائے. بہت شکریہ، آپ نے ایکسپلین کیا، بڑی خوشی ہوئی. اور یہ بڑی ایک ظاہر اسٹڈی سرکل ہوتا ہے جس میں نا تربیت بھی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے جو دوست یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو ظاہر بہت سے نوجوانوں کو اور بہت سے جو ادیب شاعر ہیں ان کے لیے ایک نیا سلوگن آپ کی سیاست کا جو پارٹی کا ہے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر فیض رحمان صاحب سے، جنرل سیکرٹری ہیں یونائٹڈ ڈیموکریٹ پارٹی کے، کہ وہ اس کے حوالے سے بات کریں. اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ صرف سوال جواب، مہربانی ہوگی. ساتھیوں، سسٹم کی بات ہوتی ہے. یہ سسٹم خراب ہے، لوگ خود خوشیاں کر رہے ہیں، دوائی نہیں مل رہی اسپتالوں میں، اور صحت برباد ہو رہی ہے، بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے. تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ سسٹم خراب ہے، نظام خراب ہے. تو سسٹم کیا ہے؟ پہلے سسٹم کو ڈیفائن کیا جائے کہ سسٹم کس کو کہتے ہیں. تو میں اس میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگوں کے دل، جسم میں دل دھڑک رہا ہے اور وہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے، اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ پورا بلڈ پہنچا رہا ہے. کسی جگہ پر کمی کجی نہیں کر رہی. اسی کا نام نظام ہے. جب وسائل رزق سب انسانوں تک برابر پہنچے گے اس کا نام نظام ہوگا. جس طرح ایک درخت کی جڑ سے پانی نیچے سے لے کر سینکڑوں فٹ بلندی تک پتا پانی جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، تو اس کا نام نظام ہے. اس کو ہم سسٹم کہتے ہیں. یہ موجودہ جو نظام جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ نظام نہیں ہے. یہ انسانوں کا نظام نہیں ہے. جس نظام کے اندر انسان بھوکے مرتے ہوں، جس نظام کے اندر پورے لاہور سے 1 کلو خالص دودھ نہ ملتا ہو، اور اس کو آپ نظام کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام نہیں ہے. نظام کیا ہے؟ نظام وہ ہوتا ہے
جس میں انسانوں کی وسائل کو اور انسانوں کی رائے کو مشترک کیا جائے، اشتراک بخشا جائے، وسائل اور رائے کو مشترک کیا جائے۔ یہ نظام جس میں انسانوں کی رائے کو سرمایہ کی بالادستی کے نیچے رکھا جائے، یہ نظام جس کے اندر انسانوں کی معیشت کو دوسروں کے تسلط کے نیچے رکھا جائے، تو میرے دوستو یہ وہ نظام نہیں ہے کہ جس کو آپ انسانی نظام کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے والے سے جو بات کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی رائے اور ان کے وسائل کو ہم یکجا کریں، اس کے اندر اشتراک پیدا کریں، اور انسانوں کی رائے اور وسائل کو اشتراک پیدا کرنے کا کیا میتھڈ ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اسی کا نظام ہم نظام کہتے ہیں، اسی کو ہم اثارداری نظام کہتے ہیں، اور اسی کو ہم خچرداری نظام کے برعکس ایک انسانی نظام کا نام دیتے ہیں جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کائنات کی پیداوار ہے، اس نیچر نے اس کو تخلیق کیا ہے، تو نیچر نے ہر چیز مادی اصولوں کے مطابق تخلیق کی ہے۔ تو موجودہ سماج جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سارا سماج انسانی اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کا خاندان جو ہے اس سماج کے اندر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہر انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سارے جھوٹ، سارے مکر فریب، ساری ملاوٹیں، ساری رشوت خوانی اور ساری دو نمبریاں بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جن کے لیے یہ انسان سب کچھ کرتا ہے وہ اس زمین پر انسانی اکائی ہے۔ اس اکائی کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کا نام ذاتی ملکیت کا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خاندانی جو ملکیت ہے اس کی تقسیم کو بند کرو، اس کی تقسیم کو روکو۔ قانون آپ کو تقسیم کرنے پر مجبور نہیں کرتا، مگر جو یہاں پر سامراجی بیانیے پھیلے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں، وہ تشدد، وہ نفرت، وہ جو ہمارے اندر ذہنوں میں بھر چکی ہے، وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم تقسیم کریں۔ اس کے بعد اگلی بات، ہماری پارٹی ہے پاکستان کے اندر 200-300 کے راؤنڈ ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس کی پارٹی پراپرٹی۔ انہوں نے پارٹیوں کی بنیاد پر اپنی کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بنائی، وہ دائیں بازو کے لوگ ہوں یا بائیں بازو کے لوگ ہوں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دائیں بازو والوں نے بھی اپنی پراپرٹیاں بنائی اور بائیں بازو لوگوں والے نے پراپرٹیاں بنائی، اور سارے کہتے رہے ہم سسٹم کے خلاف ہیں، ہم نظام کے خلاف ہیں، ہم نے نظام کو بدلنا ہے۔ تو بابا پارٹی پراپرٹی تو آپ نے ایک جگہ بھی نہیں بنائی۔ تو ہم سمجھتے ہیں یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی پراپرٹی پر یقین رکھتی ہے، اور پارٹی پراپرٹی اکائی ہے، اور جہاں پر پارٹی پراپرٹی ہوتی ہے جمہوریت وہاں پر پنپ سکتی ہے۔ جہاں پارٹی پراپرٹی نہیں ہوتی وہاں جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔ بے شک ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، بوٹ کو عزت دو، کسی کو بھی عزت دو، مگر وہاں پر ووٹ کو عزت نہیں ہوتی، رائے کو عزت نہیں ہوتی۔ رائے کو عزت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر پارٹی کی پارٹی پراپرٹی ہو، اور اس کی بنیاد پر وہ پارٹی ریاست پر جائے اور ریاست کی پراپرٹی کو تحفظ دے۔ 3 پراپرٹی ہے جس کو پارٹیاں تحفظ دیتی ہیں: خاندان کی پراپرٹی کو، پارٹی پراپرٹی کو، اور اسٹیٹ پراپرٹی کو۔ اور یہی چین ہے جو سماجی جدلیات کے جو اصول جو ہم نے 5 پیش کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہی اصولوں کے مطابق خاندان سے لے کے ریاست تک، ٹاپ سے لے کے باٹم تک، اور باٹم سے لے کے ٹاپ تک، یہی رول ہیں جو نیچے سے لے کے اوپر تک جائیں گے اور اوپر سے لے کر نیچے تک آئیں گے، اور یہی اصول ہیں جو کائنات کے اندر چل رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا ملاحظہ فرمائیں، آپ کا جسم ہے، آپ کے جسم کی اکائی کیا ہے؟ سیل ہے۔
اور سیل کے اندر جس طرح زندگی دوڑ رہی ہے اسی طرح آپ کے جسم کے اندر دوڑ رہی ہے. سیل کے اندر جو اصول ہیں, جو سیل اکائی کے اندر جو اصول ہیں, وہی آپ کے جسم کے اندر گردش کر رہے ہیں. اور اسی طرح ان آرگینک میٹر کے اندر جو ایٹم کے اندر اصول مرتب ہو چکے ہیں, اسی طرح جس طرح الیکٹران اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہا ہے, یہ کائنات کے اندر سارے سیارے اپنے اپنے آربٹ کے اندر اسی اصولوں پر گردش کر رہے ہیں. تو جب باٹم سے لے کے ٹاپ تک اور ٹاپ سے لے کے باٹم تک کائنات کے اندر وہی اصول اپلائی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی نظام کہلوانے کی حقدار ہے جس کا ٹاپ سے لے کے باٹم تک اور باٹم سے لے کے ٹاپ تک ایک ہی اصول ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک اور باٹم سے لے کے ٹاپ تک ایک ہی اصول ہے. اور وہ کیا اصول ہے کہ ہم اللہ حیثیت میں تسلیم کرتے ہیں اپنے دوستوں کو. ہم اپنے یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں کو برابری کی حیثیت پر تسلیم کرتے ہیں. ہم 3 آپشن پہ آزادی دیتے ہیں. آپ سوچتے ہو 3 آپشن میں آزادی کیوں نہیں, یہ 4 آپشن میں آزادی کیوں نہیں, 2 آپشن میں کیوں نہیں. 3 آپشن سے آزادی سے مراد یہ ہے, یہ کائنات جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ میٹر ہے, اور میٹر اپنی حیت میں 3 ڈائمینشنل ہے. اسی طرح آپ کی سوچ بھی 3 ڈائمینشنل ہوتی ہے. انسان کی کوئی سوچ بھی 2 ڈائمینشنل نہیں ہوتی, 3 ڈائمینشنل ہوتی ہے. وہ یس کرے, نو کرے یا سوال کرے. جس طرح رات اور دن میں بدل رہا ہے, دن رات میں بدل رہی ہے, اور رات جب دن میں بدلتی ہے, کوئی لمحہ تو ایسا آتا ہے جب رات رات نہیں ہوتی, دن دن نہیں ہوتا. جب آپ یس کرتے ہیں یا نو کرتے ہیں, یس اور نو کے درمیان ایک ایسا نقطہ ضرور آتا ہے جو یس اور نو کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی رائے جو ہے وہ جب تک 3 آپشن پر کلیئر نہیں ہوتی تو وہ رائے نہیں ہوتی, وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, وہ آمریت ہوتی ہے, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہوتا ہے. جب آپ 3 آپشن پر آزادی انسان کو دیں گے تو وہی انسان کی حقیقی آزادی کہلائے گی. تو ہم اس کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کے جو باقی اصول ہمارے سامنے آئے, جس کی وجہ سے یہ سارا کھچل داری نظام جس کی سزا میں اور آپ بھوگ رہے ہیں, وہ کھچل داری نظام نے کیا کیا, 49 اور 51 کی پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, اور جس کی 49% ہارے ہوئے ہیں اور 51% جیتے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بھی سرمایہ دارانہ بالادستی ہے. اس کے اندر بھی ووٹ کو عزت دو, تحریک انصاف ہے, روٹی کپڑا اور مکان ہے, اور دیگر سارے سامراجی جو ہے بیانی ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں. تو آج انسان ہے اس کے بدلے میں سارے جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, آٹا نہیں ہے, بے روزگاری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں میرے دوستو, اگر اس نظام سے نکلنا ہے تو صرف واحد اور واحد ایک ہی راستہ ہے, یونائٹڈ ڈیموکریٹی کے اصولوں کو آپ اس کو فالو کر لو. یہی ایک راستہ ہے. رشیا اور امریکہ اس وقت بم چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے زمین کی نفی کر دی, ذاتی ملکیت کی نفی کر دی, مگر رائے کا اشتراک نہیں کیا. انہوں نے آج بھی ڈکٹیٹرشپ لگائی ہوئی ہے. چائنا میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, رشیا میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے. اور جب امریکہ کی بات آتی ہے تو امریکہ نے رائے کی بات کی ہے, مگر رائے کو انہوں نے سرمایہ کی بالادستی کے نیچے رکھا ہوا ہے. وہاں پر بھی سرمایہ کی بالادستی ہے, رائے اس کے نیچے ہے. جس انسان کو آپ سمجھیں کہ رائے کی آزادی نہ ہو جس سماج کے اندر, وہ کیا انسان کہلوانے کا حقدار ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی انسانیت کی پارٹی ہے, اور ہم انسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انسانیت اس وقت تک پروموٹ نہیں ہو سکتی جب تک ہم انسان کی رائے کو جمہوری نہیں بناتے. اور جمہوری بنانے کے لیے برابری ہے, 3 آپشن پہ آزادی ہے, 55 ایجنڈا ہے, اور 70 کے اوپر فیصلہ ہے. ہم 49 اور 51 کے اصول کو اس کی نیگیشن کرتے ہیں, ہم اصول کی نفی کرتے ہیں. تو باقی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں. تو جو دوستوں کی طرف سے سوال آئیں گے ہم اپنی حد تک کوشش کریں گے کہ دوستوں کو مطمئن کریں, تاکہ دوستوں کو سمجھ آئے اور ہمیں بھی سمجھنے کا دوستوں کی بات کو موقع ملے. بہت شکریہ. بہت خوشی بھی ہو رہی ہے ہمارے دوست ویژن سے پوری طرح ان کو آگاہی ہے سیاست کے ساتھ ساتھ. کاش اس طرح کی جو تربیت ہونا جو ہماری
پولیٹیکل سیٹ اپ میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی شعور ہو کہ ان کے جو لٹریری سرکل کلچرل سرکل اس طرح کے انٹریکشن ہو. وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے مسائل ہی نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ نے دونوں جو ہمارے یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, مرکزی انچارج ہیں, ظاہر بقا ہے جو بھی دوست باری باری, لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سسٹم آپ سب کے سامنے ہے, انہوں نے بھی جو اپنی ایک موقف بیان کیا ہے, کچھ میں نے بھی پڑھا ہے, کچھ کامریڈ نے بھی کیا ہے, تو مہربانی کر کے جامع سوال کریں تاکہ اس کا جواب یہ مختصر ہو, کیونکہ ہم نے اگلا جو سیشن ہے اس میں میں نے گزارش بھی کی کہ مشاعرہ سب میں بھی آپ کی موجودگی ضروری ہے, کہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ حاضر ہیں. یس اور نو کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں تاکہ یس اور نو ایک ہی سکے کا دو رخ ہیں. یس کرو تو غلام اور نو کرو تو دشمن, اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انسان کو اس چیز کے اوپر لے کر آتا ہے اور پھر اس کو غلام بناتا ہے. اصل میں جو یس اور نو کا جو فارمولہ لگایا گیا ہے وہ بائی پولر ہے. یونی پولر میں تو یس اور نو کا شاہی راج جو تھا یا بادشاہوں کی گزرش تھی تو بادشاہوں کی آزمائش میں صرف ڈنڈا ہو سکتے, لیکن جو ہے سرمایہ دارانہ جو نظام آیا ہے یا انڈسٹری آئی ہے تو اس میں جو ہے تقسیم ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے یس اور نو کی بات کی ہے. ہم کہتے ہیں یس بھی کرو نو بھی کرو, ساتھ سوال, تینوں چیزوں کی آپ کو اجازت اس طریقے سے, کیونکہ انسان کا ذہن تحریک جو وقت پاتا ہے یا اس کے اندر حرکت کی وقت آتی ہے جب تین آپشن کی آزادی ہوگی, اور جہاں تین آپشن کی آزادی نہیں ہوگی وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تحریک نہیں ہوگی, جمود ہوگا, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا. اس لیے ہم تین آپشن کی آزادی, یا تو ہم یہ خود کہتے ہیں کیا مشاورت جو ہے یا رائے کے اندر اگر ہم ایک بات کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, تو تیسرا کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ٹھیک کس طرح ہے اور کس طرح ٹھیک نہیں ہے, میں سوال کروں, تو سوال کی اجازت بھی ہونی چاہیے. یہ تین میرے سوال کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے آخری نبی پر قرآن پاک اتارا ہے, جس کو کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا منشور ہے, کہیں حکومت کرنی ہو تو اس کے مطابق کرنی ہے, اخلاق کو کردار کو سنوارنا ہے تو اس کے مطابق سنوارنا ہے. آپ کے منشور میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. کیا یہ قرآن پاک جو ہے صرف قبروں میں پڑھنے کے لیے اور مردے دفنانے کے لیے یا دفنانے کے لیے رہ گیا یا برکت و خیر و برکت کے لیے رہ گیا؟ اس کا ذکر یہاں کوئی نہیں ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین جو ہے سن 57 کا آئین ہے, سن 73 کا آئین ہے, اس میں جو بھی آیا ہے اس کا وہ کیا بالکل ہی غیر اسلامی ہے یا کہ مطلب کہ آپ کی پارٹی کے مطابق نہیں ہے, وہ بالکل کینسل ہو چکا ہے. سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں میں مانتا ہوں کہ ذاتی ملکیت میں بہت سی خرابیاں ہیں, لیکن جن ملکوں میں یہ آیا ہے نظام آیا ہے, مثلا شمالی کوریا ہے, اس میں یہ نظام آیا ہے تو پہلے اگر 50 خاندان تھے, پھر 200 خاندان بن گیا, پھر 1000 خاندان بن گیا, ان خاندانوں میں دولت تقسیم ہوتی رہی, تو پھر کیا ایک خاندان بن جائے گا جو پورے مملکت پہ حکومت کرے گا اور کہے گا کہ جب تک تم اس فوٹو کو جو وزیر اعظم ہے ملک کا اس کی فوٹو کو سجدہ نہیں کرو گے تو تم باہر نہیں نکل سکتے؟ یا یہ ہے کہ وہ ایسا پکا نظام ہو جائے گا کہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. پھر اب تو جمہوریت جو ہے اس میں جو
قومی ملکیت یا جو بھی ذاتی ملکیت اس میں جان چھڑانی کوئی تو آسان ہے، لیکن جب ایک خاندان بہت طاقتور ہو جائے گا، بہت طاقتور ہو جائے گا، اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، کیسے وہ، یہ میرے سوال کے تین حصے ہیں۔ میرے جواب دیتا ہوں مائک کے پاس۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، ہم نے اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں استحصال کی اجازت ہے یا احسان کی اجازت ہے؟ بنیادی بات یہ ہے، دنیا کا کوئی مذہب استحصال کی بات نہیں ہے، اور دنیا کا ہر مذہب جو ہے ایثار کی بات کرتا ہے، اور ایثار جو ہے اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری جو بات ہے، اسلام کے اندر جو بنیادی بات ہے، اطاعت کے اندر مشاورت ہے۔ یہ ہم نے یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو بات کی ہے، یہ اسلام کی فلاسفی کے تحت ہے۔ وہ اطاعت کے اندر مشاورت کی بات کرتے ہیں، نفاق کے اندر مشاورت نہیں ہوتی۔ نفاق کے اندر، معاذ رائے کے اندر سر تو کٹ سکتے ہیں، مشاورت نہیں ہوتی۔ تو اسلام اطاعت و مشاورت کا نام ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے جو لڑکے، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس سے پوچھا آ کر کیا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہا تھا مرتے وقت؟ انہوں نے کہا جی آپ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ تو پانی کو کہتے ہیں، آپ پانی دے دیتے۔ بولا کہ اگر یہ پانی کو کہتے ہیں تو میں جوتیاں بار کے اسے دیں گے۔ بیسک بات یہ ہے کہ یہ لینگویج کی بات ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی، یہ بیسیکلی اسی طریقے سے ہے کہ آپ واٹر اور پانی کی بات کرتے ہیں، اطاعت اور مشاورت۔ یہ اسلام کا جور ہے، اسلام کا جور ایثار ہے، اسلام کا جور کہیں بھی استحصال نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ جو آپ نے شمالی کوریا کی بات کی، یا آپ چائنا کی بات کریں یا رشیا کی، وہاں ووٹ کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں محنت اور ووٹ کو یکجا کرو۔ محنت اور ووٹ یکجا ہوتے ہیں باہمی اکائی ملکیت سے۔ لفظ باہمی کا جو ہے، اس کو آپ جتنا بھی ڈیفائن کریں، یہ سارے قانون کی کتابیں اسی ایک لفظ پر ہیں کہ باہمی کیا چیز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، آزادانہ طور پہ کوئی رائے دے سکے۔ تو پھر وہاں پہ ہم کہتے ہیں خاندان کی ملکیت، پارٹی کی ملکیت، ریاست کی ملکیت۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے تو خاندان کی ملکیت، خاندان کے خلاف کی۔ انہوں نے کہا خاندان جو ہے وہ ذاتی ملکیت پیدا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خاندان ذاتی ملکیت